الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه اللذات الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ثلاثة أيام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، اللہ جل شانہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ ذات پاک نے آپ کو اور ہم کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری مشترک خوش نصیبی ہے۔ کیا معلوم کہ یہ محفل پاک بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اور آپ کا بھی اور ہمارا بھی دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جائے، آخرت کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کے بارگاہ میں کون سی نیکی قبول ہو جائے، کون سے ادا پسند ہو جائے، یہ انسان کو معلوم نہیں، مسلمان کو معلوم نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ادنا سے ادنا نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ نیکی آپ کے نزدیک کم ہو، ادنا ہو، اور وہی نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے، دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جائے، آخرت کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کو کون سے ادا پسند آ جائے، اس پر ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ کسی زمانے میں ایک انسان تھا جو وہ شرابی کبابی انسان تھا، صبح شراب خانے میں جاتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، دن بھر اپنے شراب خانے میں مست رہتا تھا۔ ایسے اس کی زندگی گزر ہی رہی تھی۔ ایک دن وہ گھر میں آیا، نہایا دھویا، صاف ستھرا ہو کر کے اب پھر جا رہا ہے، معمول کے مطابق شراب خانے کی طرف جا ہی رہا ہے، رواں دھوان ہے۔ چلتے چلتے
کیا دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، رب کا نام لکھا ہوا ہے، خالق کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی، دل میں دچکن لگ گیا کہ میرا رب کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے، میرا خالق کا نام، میرا رازق کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے، بیادبی کے ساتھ پڑا ہوا ہے، شرابی کا بابا انسان ہے لیکن ایمان دل میں ہے۔ جب اس نے کاغذ کو اٹھایا، زمین سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو صاف ستھرا کیا، آنکھوں سے لگائے، چھپا، اس کے بعد اس پر خوشبو لگا کر کے ادب و احترام کے ساتھ اونچی چپل جگہ پر رکھ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جیسے وہ روانہ ہو گیا، اللہ کے طرف سے اس زمانے کے نبی کو حکم ہوا، یہ میرے نبی جا کر کے وہ انسان جو خانے کی طرف جا رہا ہے، جنہوں نے میرے نام کا قدر کیا، تعظیم کیا، توقیر کیا ہے، زمین سے اٹھایا، صاف کیا، ستھرا کیا، آنکھوں سے لگائے، چما ہے، اس کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ جل شان ہو تمہاری اس تعظیم اور توقیر کی وسیلے سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بڑا عمل نہیں کیا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کیا ہے، کوئی بڑا نیکی نہیں کیا ہے، اللہ کے نام کو زمین سے اٹھایا، اللہ جل شانہ کو یاد آیا، اتنی پسند آئی کہ اللہ راضی ہو کر کے اللہ نے اپنا ذو کرم سے وہ شرف کھائے، وہ شرابی جو تمام گناہوں کو معاف فرمائے دیا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کو ادنا سے ادنا نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نزدیک ہمارے نزدیک نیکی ادنا ہو اور بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، ایک مسلمان کو دنیا کی بھی کامیابی مل جائے، آخرت کی بھی کامیابی مل جائے۔ اور پھر تو یہ تو حضور اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل ہے، اور اس میں جتنا انسان باادب رہے گا، جتنا اس محفل کا ادب کرے گا، ہمارا تو یقین ہے، ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ انسان، وہ مسلمان جس اس محفل میں آ کر کے ادب کا مظاہرہ کرے گا، ادب سے سنے گا، ادب سے بیٹھے گا، ادب سے اٹھے گا، انشاءاللہ وہ محروم ہو کر کے نہیں جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو لے کر کے جائے گا، دنیا و آخرت کی کامیابی کو لے کر